بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسے جلیل القدر صحابی کا تعارف پیش کر رہے ہیں جنہیں کئی اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل تھا، اور آپ کا شمار ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں ہوتا ہے جنہیں اسلام قبول کرنے میں سبقت حاصل ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ یہ اس طرح کہ ان کی والدہ امیہ بنت عبد المطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رشتہ میں پھوپھی لگتی تھی، اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسبتی بھائی ہونے کا شرف حاصل ہے، کیونکہ ام المؤمنین حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھی۔ یہ وہ پہلے خوش نصیب شخص ہیں جن کے ہاتھ میں پہلی مرتبہ اسلام کا پرچم تھمایا گیا، اور انہیں یہ عظمت بھی حاصل ہے کہ سب سے پہلے انہیں امیر المؤمنین کے لقب سے پکارا گیا۔ یہ عظیم المرتب صحابی حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی خفیہ انداز میں اسلام کی دعوت پیش کرنے کے لیے دار ارقم میں تشریف فرما تھے کہ حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالی عنہ مشرف با اسلام ہو گئے، لہٰذا آپ کو اسلام قبول کرنے میں سبقت حاصل ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کی ایذا رسانیوں کی بنا پر اپنے جانثار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو ہجرت کر کے مدینہ جانے کی اجازت مرحمت فرمائی، تو حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالی عنہ مہاجرین کی فہرست میں دوسرے نمبر پر تھے، اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سر فہرست تھے۔ ہجرت کرنا یعنی راہ خدا میں اپنا گھر اور وطن چھوڑنا حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کوئی انوکھی بات نہ تھی۔ یہ اور ان کے بعض قریبی رشتہ دار اس سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے، لیکن اس دفعہ ہجرت کا پروگرام پہلے کی نسبت وسیع پیمانے پر تھا، اس لیے کہ تمام اہل خانہ، عزیز رشتہ دار، مرد و زن، بوڑھے جوان اور بچے سب ہی اس ہجرت میں آپ کے ہمراہ ہی تھے، کیونکہ یہ پورا گھرانہ ہی مسلمان ہو چکا تھا۔ جب یہ خاندان مکہ معظمہ چھوڑ کر مدینہ روانہ ہوا تو ان کے گھروں میں ویرانی پھیل گئی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسا کہ ان گھروں میں کبھی کوئی شخص آباد ہی نہ ہوا ہو، اور ایسا عالم تھا جیسا کہ ان گھروں میں کسی نے کبھی کوئی رات ہی بسر نہ کی ہو۔ حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کو ہجرت کیے ابھی زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ سرداران قریش مکہ معظمہ میں چکر لگانے لگے تاکہ یہ معلوم کر سکیں کہ مسلمانوں میں کن لوگوں نے ہجرت کا راستہ اختیار کیا ہے اور کون کون یہاں آباد ہیں۔ یہ معائنہ کرنے والوں میں ابو جہل اور عتبہ بن ربیہ بھی تھے۔ عتبہ نے بنو حجش کے گھروں کو دیکھا کہ تیز ہوائیں ان میں گرد و غبار اڑا رہی ہیں اور یہ گھر ویران پڑے اپنے مکینوں کو ترس رہے ہیں۔ ابو جہل نے کہا، یہ کیسے لوگ ہیں کہ انہیں اپنے گھروں کی بھی کوئی پرواہ نہیں۔ ابو جہل نے تو حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالی عنہ کے خوبصورت اور عالی شان گھر پر قبضہ جما لیا اور اس میں باقاعدہ رہائش اختیار کر لی۔ جب حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا علم ہوا کہ میرے گھر میں ابو جہل رہائش پذیر ہے تو انہیں بڑا افسوس ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس بات کا تذکرہ کیا۔ آپ کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ اللہ جنت میں تیرے لیے ایک خوبصورت گھر بنا دے؟ عرض کی، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ نے فرمایا، جنت میں تیرا گھر بن چکا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوش ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالی عنہ کو یکے بعد دیگر 2 ہجرتوں کے بعد ابھی مدینہ میں قرار ملا ہی تھا، اور قریش کے ہاتھوں بے پناہ اذیت اٹھانے کے بعد انصار کی معاونت و ہمدردی میں ابھی تھوڑی سی راحت محسوس ہوئی تھی کہ انہیں اچانک اپنی زندگی کے کٹھن امتحان اور تلخ تجربے سے گزرنا پڑا۔ پہلی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن 8 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پر مشتمل ایک قافلہ کو فوجی مہم پر روانگی کے لیے تیار کیا،
اس میں حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالی عنہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ آپ نے مجاہدین کے اس قافلہ کو ارشاد فرمایا، آج میں تمہارا امیر ایک ایسے شخص کو مقرر کرتا ہوں جو تم میں سب سے زیادہ بھوک پیاس کو برداشت کرنے والا ہے۔ پھر پرچم حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ یہ تاریخ اسلام کی وہ پہلی شخصیت ہیں جنہیں سب سے پہلے اہل اسلام کے ایک فوجی دستے کا امیر مقرر کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالی عنہ کو اس سفر کے لیے ہدایت دی اور ایک خط دے کر انہیں مہم پر روانہ کر دیا اور ارشاد فرمایا کہ وہ 2 دن کا سفر طے کرنے کے بعد اس خط کو کھولیں۔ جب انہیں سفر میں 2 دن گزر گئے تو حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالی عنہ نے خط کو کھول کر پڑھا۔ اس میں یہ تحریر تھا، جب تم میرے اس خط کو پڑھو تو آگے چلتے چلے جانا۔ جب طائف اور مکہ کے درمیان ایک نخلستان آئے تو وہاں پڑاؤ ڈال دینا اور یہاں بیٹھ کر قریش پر کڑی نگاہ رکھنا اور جو بھی صورتحال ہو ہمیں اس سے آگاہ رکھنا۔ حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط پڑھ لیا تو اپنے ساتھیوں سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں نخلستان میں پہنچ کر قریش پر کڑی نگاہ رکھوں اور صورتحال سے آپ کو مسلسل آگاہ رکھوں۔ جو آپ میں سے شہادت کی تمنا رکھتا ہے وہ میرے ساتھ چلے، اور جسے شہادت کا شوق نہیں وہ بڑی خوشی سے واپس جا سکتا ہے۔ مجھے کسی پر کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ اس فوجی دستے کے ہر فرد نے یہی کہا، ہم تو آپ کے ساتھ وہیں جائیں گے جہاں پر آپ کو جانے کا حکم دیا گیا ہے۔ سب مجاہد ایک ساتھ آگے بڑھے یہاں تک کہ نخلستان تک پہنچ گئے اور ہر طرف راستوں میں پھیل گئے تاکہ قریش کی حرکات کا پتہ چلا سکیں۔ گشت کے دوران انہوں نے 4 افراد پر مشتمل تاجروں کا ایک قافلہ دیکھا جس میں عمر بن حضرمی، حکم بن کسان، عثمان بن عبداللہ اور مغیرہ شامل تھے، اور ان کے پاس قریش کا مال تجارت وافر مقدار میں تھا۔ مجاہد آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا کریں، یہ حرمت کے مہینوں کا آخری دن ہے، اگر ہم انہیں قتل کر دیں تو یہ حرمت کا مہینہ ہے، اس مہینہ میں کسی کا خون بہانا درست نہیں، اور پھر اس سے تمام عربوں میں بے چینی پھیل جائے گی۔ اگر ہم نے انہیں کچھ مہلت دے دی تو یہ شام تک حرم کی حدود میں داخل ہو جائیں گے اور اس طرح یہ ہم سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کافی غور و فکر کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ انہیں قتل کر دیا جائے اور جو کچھ ان کے قبضہ میں ہے اسے اپنے قابو میں کر لیا جائے۔ یہ فیصلہ کرتے ہی اس تجارتی قافلہ پر حملہ کر دیا۔ ان میں سے ایک کو قتل کر دیا، 2 کو گرفتار کر لیا اور چوتھا بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی دونوں قیدیوں اور سامان کے ساتھ اونٹ ہانک کر مدینہ لے آئے۔ جب یہ قافلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے ان کی اس کارروائی کو ناپسند کیا اور ان سے کہا، میں نے آپ کو اس کارروائی کا حکم نہیں دیا تھا، میں نے تو تمہیں صرف یہ حکم دیا تھا کہ قریش کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھیں اور ان کی خفیہ کارروائیوں سے ہمیں مطلع کرتے رہیں۔ دونوں قیدیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاس ٹھہرائے رکھا تاکہ ان کے متعلق کوئی مناسب فیصلہ کر سکیں اور سامان میں سے کسی چیز کو ہاتھ نہ لگایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی حواس باختہ ہو گئے اور انہیں اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم عدولی کر کے ہلاک ہو گئے، اور مزید تکلیف دہ صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے بائیکاٹ کر دیا۔ جو بھی سامنے آتا منہ پھیر کر گزر جاتا۔ سب کی زبان پہ یہی کلمہ تھا کہ یہ وہ اشخاص ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم نہیں مانا۔ اس وقت تو ان کی پریشانی کی کوئی انتہا نہ رہی جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ قریش اس واقعہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدلہ لینے کے لیے اپنے حق میں استعمال کر رہے ہیں اور تمام قبائل میں یہ پروپوگنڈا کر رہے ہیں کہ محمد نے حرمت کے مہینوں کو حلال قرار دے دیا ہے۔ ان میں انہوں نے ناحق خون بہایا، مال چھینا، بے گناہوں کو گرفتار کیا۔ حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی بے پناہ غم میں مبتلا ہو گئے
اور انہیں شدت سے اس بات کا احساس ہوا کہ ہم یہ اقدام کر کے بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہیں۔ ایک دن یہ غم اور پریشانی کی تصویر بنے بیٹھے تھے کہ اچانک ایک شخص نے انہیں مبارکباد دی اور کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں بری کر دیا ہے، اللہ تمہارے اس کارنامے پر راضی ہو گیا اور اس سلسلہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل کر دیا ہے۔ یہ خبر سن کر وہ خوشی سے اچھل پڑے، اور اب یہ حال ہے کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم خوشی سے ان کے گلے مل رہے ہیں اور انہیں مبارکباد دے رہے ہیں اور ان آیات کی تلاوت کر رہے ہیں جو ان کے حق میں قرآن مجید میں نازل ہوئی تھی۔ آپ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے؟ کہو اس میں لڑنا بہت برا ہے، لیکن راہ خدا سے لوگوں کو روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام کا راستہ خدا پرستوں پر بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی برا ہے اور فتنہ خون ریزی سے شدید تر ہے۔ جب یہ آیات کریمہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے، مال تجارت بطور فدیہ قبضہ میں لے کر قیدیوں کو آزاد کر دیا اور حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کی حوصلہ افزائی کی۔ اسے تاریخ اسلام کا سب سے پہلا مارکہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہی وہ مارکہ ہے جس میں مال غنیمت حاصل کیا گیا، اسی میں مسلمانوں کے ہاتھوں پہلا مشرک قتل ہوا اور اس میں سب سے پہلے 2 دشمن گرفتار ہوئے۔ اسلامی تاریخ کا یہ پہلا پرچم ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے تیار کر کے امیر قافلہ کے ہاتھ میں دیا، اور حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں جنہیں پہلی مرتبہ امیر المؤمنین کے لقب سے پکارا گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ایک ناقابل فراموش واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب جنگ احد شروع ہوئی تو حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالی عنہ مجھے ملے اور فرمایا، کیا تم اللہ سے کوئی دعا نہیں کرو گے؟ میں نے عرض کی، کیوں نہیں؟ ہم ایک گوشے میں الگ ہو گئے اور میں نے اللہ کے حضور یہ دعا کی، پروردگار عالم، جب میں دشمن کے سامنے آؤں تو مجھے ایسے شخص سے پنجہ آزمائی کا موقع دینا جو بڑا ہی بہادر اور جنگجو ہو اور انتہائی غسیل ہو، میں اس سے لڑوں اور وہ مجھ سے لڑے، پھر مجھے اس پر غلبہ عطا کرنا یہاں تک کہ میں اسے قتل کر دوں اور اس کے سارے مال پر قبضہ کر لوں۔ حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالی عنہ نے میری دعا پر آمین کہی، پھر اللہ کے حضور خود یہ دعا مانگنے لگے، الہی مجھے ایسے شخص سے مقابلے کی توفیق عطا فرما جو انتہائی غسیل، بہادر اور تجربہ کار ہو، فقط تیری رضا کے لیے میں اس سے لڑوں، پھر وہ مجھے قابو کرنے میں کامیاب ہو جائے اور میری ناک اور کان کاٹ ڈالے۔ جب میں اسی حالت میں قیامت کے دن تیرے حضور پیش ہوں تو آپ کا مجھ سے یہ سوال ہو، عبداللہ کس لیے تیرے ناک اور کان کاٹے گئے؟ تو میں تیرے حضور عرض کروں، خدایا تیری رضا کی خاطر، اور اللہ کی طرف سے مجھے یہ جواب ملے تو بالکل سچ کہتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا میری دعا سے بہت بہتر تھی اور اللہ نے اسے قبول کر لیا۔ میں نے سر شام دیکھا کہ انہیں شہید کر دیا گیا ہے اور دشمنوں نے ان کی ناک اور کان کاٹ کر ایک درخت کے ساتھ لٹکائے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا قبول کر لی اور انہیں شہادت کا شرف عطا کیا۔